بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله سبحانه وتعالى جل جلاله جل شانه جل مجده وعز برهانه وعز اسمه في وصف النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأحسن التحيات وأزكى البركات وأشرف التسليمات قولا حسنا وجميلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى على النبي الأمي وآله وصحبه صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك أجمعين. گرامی مرتبت فیض درجت پیر طریقت ولی نعمت حضرت سید شاہ اسد اللہ جنیدی دامت برکاتہم القدسیہ اور انتہائی واجب الاحترام ہمارے جملہ وابستگان مسلک حق مذہب مہذب اہل سنت و جماعت کہ وہ تمام افراد جو پس کیمرہ اور پیش کیمرہ موجود ہیں. آج کا دن آستان عالیہ مطہرہ جنیدیہ قادریہ کی نوچندی کی باقاعدہ باضابطہ مسلسل منعقد ہونے والی محفل جو کہ موجودہ حالات کے پیش نظر SOP کے تقاضے کے مطابق حضرت قبلہ مدد اللہ العالی کے دولت خانے پر منعقد ہو رہی ہے، اور اس محفل کا تسلسل اس کی مقبولیت کی دلیل ہے. اور پھر یہ محفل آج معنون ہے اور منسوب ہے سیدۃ النساء فی العالمین فی الدنیا وفی الآخرہ وفی الجنہ ام الحسنین جگر گوشہ رسول کونین سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا، اور ان کے فیضات باطنی اور برکات و تجلیات ظاہری سے معمور اس محفل میں کچھ اپنی تہی دامنی کم علمی اور بے بداعتی کے ساتھ حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہا کی بارگاہ میں کچھ کلمات اس امید پر عرض کرنا چاہتے ہیں کہ وہاں اگر مقبول اور منظور ہو گئے تو یقیناً
یہ ہماری دونوں جہانوں کی بھلائیاں مقدر بن جائیں گی۔ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ تعالی علیہا کا جو مقام و مرتبہ ہے، اس کے بارے میں ایک بات تو یہ واضح رہے، اور میں پہلے بھی یہ عرض کر چکا ہوں، میرے سننے والے بھی جانتے ہیں کہ سیدہ خاتون جنت کی ولادت نزول قرآن کے فوراً بعد کے موقع کی ہے، اور ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے اس محفل میں موجود ہونے کی بنا پر ہمیں جو فضیلت مل رہی ہے، جو روحانیت محسوس ہو رہی ہے، وہ راہ چلتے ہوئے کسی شخص کو محسوس نہیں ہو سکتی۔ ایک شخص داخل مسجد معتکف ہو، اس کی کیفیت اور ہوگی، اور ایک خارج مسجد ہو، اس کی کیفیت اور ہوگی۔ ایک جو ہے وہ نزول قرآن سے پہلے دنیا میں آ جائے تو اس کی بات کچھ اور ہوگی، اور دوسری ذات نزول قرآن کے بعد اس وقت اپنی والدہ کے بستر پر تشریف لائیں کہ جب قرآن نازل ہو رہا ہو، تو کیفیت ہی بدل جاتی ہے۔ اور انہی بدلی ہوئی کیفیات کے نتیجے میں حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہا کو اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل نے جملہ عوارضات سے، نسوانی لوازمات سے پاک اور صاف رکھا، اور یہ آیہ تطہیر جو ہے وہ خاص ان کی شان کو بیان کر رہی ہے۔ سورہ احزاب کی یہ آیت مقدسہ، انما یرید اللہ، بے شک اللہ یہی چاہتا ہے، لیذہب عنکم الرجس، کہ ہر قسم کی ناپاکی اور پلیدی کو تم سے دور کر دے، دور کر دے۔ لیذہب، یعنی اس لیے اللہ یہ چاہتا ہے کہ کیونکہ تمہیں طاہر و مطہر رکھنا ہے، تو ہر قسم کی ناپاکی کو اور پلیدی کو تم سے دور کر دے۔ اور یہاں پر یہ جو لیذہب فرمایا ہے فعل، اور یہ فعل مضارع کا ہے، اور مضارع میں دوام اور استمرار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دور کر چکا، دور کر رہا ہے، اور آئندہ بھی دور رکھے گا۔ یعنی گویا اللہ تعالیٰ نے تینوں زمانوں کی ضمانتیں دے دی ہیں کہ کسی بھی قسم کی کوئی نجاست پلیدی جو ہے اس کا تعلق اہل بیت اطہار کے اس گھرانے سے نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی زبان درازی اور دشنام ترازی کو اختیار بھی کرے گا تو گویا وہ اپنے اندر کی نجاست کو باہر لائے گا، اہل بیت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ کسی کے اپنے اندر بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، اور کوئی دشنام ترازی یا کوئی بھی کینہ پروری کا حصہ، تو وہ در حقیقت اپنی نجاست و خباثت کو ظاہر کر رہا ہے اور باہر نکال رہا ہے۔ اہل بیت اطہار پر اس کا کوئی حرف نہیں آتا، کیونکہ ضمانت اللہ نے لی ہے، اللہ تعالیٰ نے پاک و صاف کیا ہے۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل پاک و صاف کرے، اور دیکھیے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے وہ خالق ہے، نیکی اور بدی کا خالق، اچھائی اور برائی کا خالق، گندگی اور پاکیزگی کا خالق، تو اسے معلوم ہے۔ اچھا، اسے جب یہ معلوم ہے کہ کون سی شے کہاں سے تعلق رکھتی ہے تو اس کو وہ وہاں تک دور فرمائے گا۔ اسی لیے لیذہب فرمایا، ذہبا ذہبا ذہبو ذہب، یہ جو ہم گردان کرتے ہیں چلے جانے کی، ایک شخص کہتا ہے انا اذهب الى السوق،
میں بازار کی طرف جا رہا ہوں، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ بازار کہاں ہے تو وہ بازار تک جا رہا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ نجاست کہاں رہنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے نجاست کو وہاں پھینک دیا، اہل بیت کو پاک کیا اور پلیدی اور نجاست کو وہاں پھینکا جہاں وہ اس کا مقدر ہے۔ تو اس اعتبار سے اہل بیت اطہار کا جو مقام و مرتبہ ہے، اللہ اکبر، وہ قرآن مجید سے یہ سورہ احزاب کی آیت مقدسہ جس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل و مجدد محدث و محقق بریلوی نور اللہ مرقدہ اس طرح کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ پارہائے صحف، صحف کہتے ہیں اللہ کے کلام کو، پارہ یعنی اللہ کے کلام کا ٹکڑا، پارہائے صحف غنچہ ہائے قدس، یہاں قدس اللہ تعالیٰ کی قدوسیت کو بیان کیا جا رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی تقدیس، اللہ اکبر، جہاں تک کس کی رسائی ہو سکتی ہے، کسی کی بھی نہیں، لیکن اسی کی ذات سے متعلق جو اس کی تقدیس الوہیت ہے، اس کی تقدیس ربوبیت ہے، اس کی تقدیس خلاقیت ہے، تو اب اس کے بتایا جا رہا ہے کہ اس کی جو خلاقیت کی تقدیس ہے، اس تقدیس میں سب سے زیادہ جو تقدس ہے وہ ان غنچوں کو حاصل ہے کہ جنہیں قرآن کا حصہ بنایا گیا ہے۔ پارہائے صحف غنچہ ہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر، ہے نا، اس کو ریاض بھی کہا ہے، یعنی ریاض باغیچے کو کہتے ہیں، یعنی ایسا نسبت رکھنے والا باغیچہ، شرافت و نجابت کا ایسا باغیچہ کہ جسے دنیا کے کسی پانی سے سینچا نہیں جا سکتا، آب تطہیر ہی سے سینچا جا سکتا ہے، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس نجابے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو یہ ہے سمجھنے والوں کے لیے مقام اور مرتبہ۔ اچھا، جو جان لیتے ہیں، جو سمجھ لیتے ہیں، تو وہ پھر کبھی بھی ایسی کوئی گفتگو کہ جس میں ملت اسلامیہ کو کسی اعتبار سے دل آزاری پہنچانے کا ذریعہ نہیں بنتے، وہ کبھی اپنی گفتگو میں ایسی نشیب و فراز والی بات نہیں کرتے۔ ایک امتیاز حاصل ہے، ایک شرف حاصل ہے سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہا کو، اور دیکھیں ایک دو بزرگوں کی بات نہیں، سینکڑوں محدثین، سینکڑوں مفسرین اور سینکڑوں تذکرہ نگار اور سینکڑوں سیرت نگار اور سینکڑوں تاریخ داں، وہ سب کے سب ایسے ہیں کہ جن کے مقام اور مرتبے کو ملت اسلامیہ نے امر مسلمہ کے طور پر لیا ہے۔ ان میں بعض تو وہ بھی ہیں کہ جن کے بارے میں دو رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ ذرا غور فرمائیں، بخاری شریف مرتب کرنے والے، 7772 حدیثیں نقل کرنے والے، اور جب بھی انہوں نے کوئی بھی حدیث شریف نقل کی تو ایک ایک حدیث شریف کے بعد وہ دو دو رکعت نماز شکرانے کی ادا کیا کرتے تھے۔ مدینہ المنورہ میں مسجد بخاری وہ انہی کی یادگار کے طور پر قائم ہے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی جتنی مرتبہ بھی حدیث کے درمیان میں آ جائے، شروع میں آ گیا کانا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے، کہیں قالا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، پھر اس کے بعد
صحابہ نے کہہ دیا صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تو اگر ایک ایک حدیث میں 4 مرتبہ بھی نام آیا تو انہوں نے یہی لکھا جو میں نے عرض کیا، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آل کو الگ نہیں کیا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ تم مجھ پر کٹا ہوا درود نہ بھیجا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کٹے ہوئے درود سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا جب مجھ پر درود پڑھو تو میری آل کو شامل کیا کرو۔ اور حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، دیکھیے سب کے اسماء گرامی، سب کے فضائل میں انہوں نے باب بھی باندھے ہیں۔ مناقب ابی بکر کا ایک باب ہے، مناقب عمر کا، مناقب عثمان اور مناقب علی کا باب موجود ہے۔ لیکن سب کے لیے جو بھی صحابہ اور اہل بیت کے افراد ہیں، ان سب کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تذکیر اور تانیث کا خیال رکھتے ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ یا رضی اللہ تعالی عنہا۔ لیکن سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہا، یعنی جب آپ بخاری شریف کا مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کوئی وصف خاص ہے، کوئی امتیاز خاص ہے، خاص امتیاز ہے کہ جو یہ خاتون سب سے الگ تھلگ اور جدا نظر آتی ہیں کہ ان کے لیے سلام اللہ تعالی علیہا کے کلمات استعمال امام بخاری نے کی۔ اور پھر جب آپ اس کو دیکھیں گے دوسرے محدثین اور شارحین اور مفسرین میں، تو ان لوگوں نے بھی کثرت کے ساتھ بلکہ اہل بیت کے ساتھ بھی استعمال کیا ہے، کہیں علیہ السلام استعمال کیا ہے، اور خواتین کے لیے سلام اللہ تعالی علیہا اس کا استعمال کیا ہے۔ تو یہ خصوصیت جو ہے وہ انہیں حاصل ہے۔ اچھا، اس خصوصیت کی وجہ بھی دیکھیں، میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، میں کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتا کہ لوگوں کی انگشت نمائی ہو، جو انگشت نمائی کے قابل ہوتے ہیں انہی کی طرف انگشت نمائی ہوتی بھی ہے، کیونکہ ہمیں تو یعنی فیوزات و برکات کے حوالے سے ایسے مضامین ملتے ہیں، لیکن ہم کبھی کبھی جو عام طور پر لوگوں کے ذہن اور ان کے دل دماغ اور شعور اور ان کی بصیرت کے لیے قابل قبول ہوتے ہیں، تو ہم اسی عام روایات پر ہی اکتفا کر لیتے ہیں۔ ورنہ اگر کوئی ایسی بات نکال کر کے کہ بلا وجہ لوگوں کو پریشانیوں میں اور اذیت میں مبتلا کرے اور ایک عجیب بات سامنے لے آئے کہ بھئی سیدہ نے خلیفہ اول جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا، تو یہ سوال کرنے کی وجہ سے وہ خطا کار نعوذ باللہ یا خطاوار العیاذ باللہ ہو گئی ہیں، اس پر توبہ ضروری۔ تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ اس طرح کی بات کو نکالا جائے، لایا جائے، اور پھر زبردستی اس کو حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب تصفیہ ما بین سنی و شیعہ کے حوالے سے پیش کر دیا جائے۔ وہ کتاب ہمارے پاس بھی ریکارڈ میں موجود ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور پھر بعد میں ایک کنونشن بلا کر ظاہری دکھاوا، ریاکاری، بناوٹ، تصنع اور پھر یکجہتی کا مظاہرہ اور ہاتھ اٹھا اٹھا کر یہ کہنا کہ بے خطا بے گناہ سیدہ سیدہ، اور پھر طیبہ زاہدہ ظاہرہ عابدہ بے سیدہ سیدہ، اس طرح کے نعرے لگانا یہ بالکل عجیب سی بات ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے انتشار برپا کیوں کیا؟ اگر آپ یہ انتشار برپا نہ کرتے تو لوگوں کو جو اذیت ہوئی وہ اس اذیت کی وجہ سے آپ کی طرف اشارہ بھی نہ کرتے، ٹھیک ہے۔ وہ ایسی چیزیں تلاش کرتے ہیں یعنی جو انہونی یا انوکھی، تاکہ اس کے ذریعے شہرت حاصل کریں۔ اب دیکھیں، میں عرض کرتا ہوں بڑی مثبت بات اور بڑی انوکھی بات، لیکن ہمارے علماء اس کی تکرار نہیں کرتے۔
اس لیے نہیں کرتے کہ بلا وجہ کسی کو کہ اس کے بارے میں تحقیق اور تصدیق کرتے کرتے پتہ نہیں وہ کہاں جا پہنچے۔ سورہ احزاب کی آیت 56 جو کہ آیت درود شریف ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو یہ اصل آیت کیسے تھی وہ میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت ملا احمد جیون رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ جو 12ویں صدی ہجری میں مجدد ہیں، اور نہ صرف یہ کہ وہ مجدد ہیں، ان کے ساتھ جو ہے اسی زمانے میں میر غلام علی آزاد بلگرامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ بھی مجدد ہیں، اورنگزیب عالمگیر کے استاد ہیں، فتاوی عالمگیری کو ترتیب دینے والے ہیں۔ تو حضرت ملا احمد جیون رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تفسیرات احمدیہ اور امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی الاتقان فی علوم القرآن، اس میں یہ موجود ہے کہ جب یہ آیت 56 نازل ہوئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی و آل النبی، اس طریقے سے نازل ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی و آل النبی، حضور علیہ السلام نے اس کی تلاوت کو منسوخ فرما دیا اور فرمایا جس کو مجھ سے محبت ہوگی وہ میری آل پر بھی درود بھیجے۔ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیا کہ اللہ اس کی تلاوت کو منسوخ فرما دے، ورنہ لوگ تیرے محبوب کے لیے یہ بات کہیں گے کہ محبوب نے یہاں پر اپنی آل کو اپنی ذات کے ساتھ شامل کر کے کسی طرح کی اپنی کوئی غرض و غایت کو بیان کیا ہے، تو آل نبی قرآن مجید سے الگ کر دیا گیا۔ اب دیکھیے ہمارے علماء تو نہیں بیان کرتے، حالانکہ یہ کتنی انوکھی بات ہے اور کتنی حیران کن بات ہے، اور اس میں عظمت اہل بیت ہے۔ تو یہ باقاعدہ طور پر قرآن کا حصہ بن کر پھر حضور کے حکم سے یہ منسوخ التلاوت قرار دیا گیا۔ تو اب اس کی تلاوت نہیں ہوتی لیکن عمل ہوتا ہے، عمل ہوتا ہے اہل بیت پر، تلاوت منسوخ ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی آیت 56 میں اس انداز میں یہ بات موجود تھی۔ میں نے حوالے بھی دے دیے حضرت ملا احمد جیون رحمت اللہ علیہ اور حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو آپ غور کیجئے کہ کوئی ضروری بات نہیں ہوتی کہ بلا وجہ جو عوامر مسلمہ ہیں، طے شدہ ہیں، ان طے شدہ معاملات کو چھیڑنا، اس پر کوئی کلام کرنا، تو یہ کلام جو ہے یہ بڑا عجیب ہوتا ہے، اس سے تکلیف اور اذیت ہوتی ہے۔ حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہا حضور علیہ السلام کی ایسی چہیتی صاحبزادی ہیں اور پیارے آقا علیہ السلام کے اتنا نزدیک اور قریب رہی ہیں کہ مکہ المکرمہ میں نزول قرآن کے بعد حضرت سیدہ حضور علیہ السلام کے ساتھ رہا کرتی تھی، آپ کی گود میں بھی رہی اور آپ کے کندھے پر بھی رہی، آپ کی انگلی پکڑ کر بھی چلی، اور پیارے آقا علیہ السلام پر جب وہ عقبہ بن ابی معیط نے اونٹ کی اوجڑی لا کر کے ڈال دی تھی گردن پر، تو بالکل چھوٹی تھی، اپنی کم سنی کے باوجود اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے حضرت سیدہ خاتون جنت نے اپنے بابا کی گردن اور پشت سے اونٹ جیسے قوی الجثہ جانور کی اوجڑی کو گھسیٹ کر کے کھینچ کر کے الگ کیا۔ اب ذرا غور فرمائیں، یہ کتنا بڑا کام ہے، چھوٹی سی عمر میں اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ پیارے آقا علیہ السلام نماز کے وقت بھی سیدہ کو ساتھ رکھتے تھے، ساتھ رکھتے تھے۔ جبھی تو عقبہ بن ابی معیط نے جیسے ہی یہ سمجھا کہ بھی پیارے آقا علیہ السلام سجدے میں ہیں تو میں اس موقع سے فائدہ اٹھاؤں، اس نے یہ سمجھا کہ حضور غفلت میں ہیں،
حضور تو اپنے اللہ رب العزت کی محبت میں خود رفتہ ہیں، لیکن سیدہ جو ہیں وہ اپنے بابا کے ظاہری معاملات پر بھی نگراں اور نگہباں ہیں۔ اسی لیے جو ہے عقبہ بن ابی معیط نے جو کوشش کی اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ تو حضرت سیدہ چھوٹی عمر سے ہی پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہی، اور ایسا بھی ہوا کہ حضرت سیدہ کسی کافر یا کسی مشرک کی بد زبانی پر اگر ناراض ہوئی تو حضور علیہ السلام نے یہ بات فرما دی کہ دیکھو میری یہ بیٹی جب ناراض ہوتی ہے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور جب یہ راضی ہوتی ہے کسی سے تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، تو اس کی ناراضگی سے بچا کرو، یہ حضور نے ارشاد فرمایا۔ اور پھر فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے نا۔ آج تک جو خطبائے مساجد ہیں وہ اسے جمعے کے خطبے کا حصہ بناتے ہیں، جب سیدہ کا نام لیتے ہیں فلذت کبد خیر الانبیاء کہا جاتا ہے کہ خیر الانبیاء کے جگر کا ٹکڑا سیدتنا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ۔ تو حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہ کا مقام اور مرتبہ یہ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مکی زندگی بھی عطا کی اور مدنی زندگی بھی عطا کی، اور پھر مکی زندگی میں مصائب اور آلام کو دیکھا، شعب ابی طالب میں رہنا 3 سال تک، یہ محصوری کے ایام یہ معمولی بات نہیں تھی، اور پھر پہاڑوں کی جڑوں میں خودرو پودے جو نکلا کرتے تھے ان پودوں کو نکال لینا، اور بھوک کا غلبہ ہو جائے تو پھر اس سے بھوک کو مٹانا۔ 3 سال اللہ کہنے کو زبان سے تو آسان ہے، لیکن 3 سال کے ذرا دن بنائے تو اندازہ ہوگا کہ ایک ایک دن کی اذیتیں کتنی ہیں۔ تو 3 سال پر محیط یہ شب و روز کیسے گزرے ہوں گے۔ تو حضرت سیدہ نے اس میں بڑے صبر کا مظاہرہ کیا، اور ایسا صبر فرمایا ہے کہ آپ کو دیکھ کر دوسرے جو کبھی کبھی بے صبرے ہو جایا کرتے تھے تو وہ صابر ہو جاتے اور وہ شاکر ہو جاتے۔ اور پیارے آقا علیہ السلام خود اس موقع پر حضرت سیدہ کو جب بہت زیادہ پیاس کا غلبہ ہوتا، جب بہت زیادہ بھوک کا غلبہ ہوتا، تو اپنی بیٹی کو گود میں لے کر اپنے قریب کر کے اپنی زبان چسا دیا کرتے تھے، اور اس زبان سے سیدہ کو غذا بھی ملتی تھی، اور اس زبان سے سیدہ کو گویا کوثر و سلسبیل کا پانی بھی مل جایا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ قربت حضور علیہ السلام کے ساتھ، اور اسی میں صبر کی منازل کو طے کرنا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل کی بارگاہ میں ہمیشہ شاکر رہنا۔ کیونکہ دیکھیں یہ تو اکثر بہت سے لوگ کوئی نہ کوئی ایسے کلمات نکال دیتے ہیں منہ سے اگر ادا نہ کریں تو خیال تو کر ہی جاتے ہیں، ہے نا، دل میں آ جاتے ہیں، دماغ میں آ جاتے ہیں۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ نے معافی دے دی ہے، ورنہ وہ اگر خیالات کی پکڑ کرتا تو پھر ہم پتہ نہیں کہاں ہوتے۔ تو حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہ کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے کبھی اپنے خیال میں، کبھی اپنے گمان میں بھی اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے اپنے وجود کو ناشکری کے حوالے سے دور نہیں کیا۔ یعنی یہ یوں سمجھ لیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ناشکری کیا ہوتی ہے
سیدہ کو اس سے کوئی مطلب ہی نہیں تھا، اور اسی طریقے سے شکایت کیا ہوتی، سیدہ کو اس سے بھی کوئی مطلب نہیں تھا۔ اپنے بابا جان سے یہ شکایتاً نہیں کہا تھا، بلکہ اس لیے کہا تھا کہ میرے کچھ دوسرے وظائف اور اوراد کی ادائیگی میں یہ گھر کی مشقت جو ہے یہ ذرا مطلب عجلت کی متقاضی ہوتی ہے، اور آپ کے پاس کئی خدام آئے ہیں اور کئی کنیزیں آئی ہیں، اگر مجھے بھی کوئی مل جائے تو جس وقت میں اسے اپنا کوئی کام سونپ دوں تو وہ کنیز وہ کام کر لے گی، اور میرے اوراد اور وظائف اس میں مصروف عمل ہو جاؤں تو میرے لیے اچھا رہے گا۔ وہ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں ان کنیزوں کی کیا ضرورت ہے، میں تمہیں یعنی ایسا وظیفہ بتاتا ہوں، اللہ اکبر، کہ یہ 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ ساری تھکاوٹ جو ہے دور ہو جائے گی، تازہ دم ہو جاؤ گی۔ جتنی بالکل یہی نام ہے، تو وہ تسبیح فاطمہ کے نام سے معروف ہے، اور ہم سب پر احسان ہو گیا ہے اس کا۔ یعنی اگر کوئی شخص اس واقعے کو سامنے رکھ کر بطور انشائیہ کہ سرکار نے کیا فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور سیدہ سلام اللہ تعالی علیہا سے کیا گفتگو کی، اگر اسے بطور انشائیہ تصور میں لا کر اور اس پر پورا یقین کر کے ہم پڑھیں تو اس کے بارے میں بھی اعلیٰ حضرت نے یہ تحریر کیا کہ پھر اس کے بعد جتنی بھی محنت کرو گے تھکو گے نہیں، جتنی بھی محنت کرو گے تھکو گے نہیں۔ ہم نے تو اس کو یعنی اپنے اوپر مسلط سمجھا ہے، تو اس لیے اس کو جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ اگر محبت کے ساتھ پڑھیں، خلوص کے ساتھ پڑھیں اور اسے سیدہ کا وسیلہ سمجھیں تو یقینی طور پر جو ہے ہر قسم کی تھکاوٹ بدن کی اس سے دور ہو جائے گی۔ یہ روایتاً ہی ہے کہ اسے پڑھ کر آپ نے دیکھا ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ پورے جسم پر ہاتھ پھیر لیا، اسی لیے پھیرتے تھے تاکہ اس تسبیح کی بدولت جو ہے جسم کی تھکاوٹ، جوڑوں کا درد وغیرہ یہ سب دور ہو جائے، ہے نا۔ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہا کو پیارے آقا علیہ السلام نے یہ تسبیحات عطا فرمائیں اور وہ اسی پر پھر عمل کرتی ہیں، سبحان اللہ۔ ورنہ آپ سمجھ لیں طاقت و قوت کی بات اگر آ جائے اور اختیارات کی بات آ جائے تو اختیار تو یہ ہے کہ وہ جو یہودی لڑکی نے اپنے گھر میں دعوت دے دی شادی کے حوالے سے کہ میری شادی ہو رہی ہے آپ آ جائیں گی تو اچھا ہو جائے گا، اور آپ اپنے یعنی انداز میں تشریف لے گئیں، اور پھر وہ ان کے مہمانوں نے زرق برق لباس پہن کر جو وہاں کھڑے تھے انہوں نے کہا یہ پتہ نہیں کون ہے، تو یہ پرانے بوسیدہ لباس میں، اور پھر جب سیدہ واپس گھر آ گئی تو جنت سے خوان نعمت اتر آیا، اور کیا قیمتی لباس اور کیا قیمتی پوشاک، اللہ اکبر، اور کیا پھر وہ آپ کا خواتین میں پہنچنا اور وہ آپ کا حسن و جمال کہ جس کو دیکھ کر کے خواتین بے ہوش ہو گئی، اور کتنی ہی یہودی عورتیں وہ سب کی سب مسلمان ہو گئی۔ وہ جگہ جہاں یہ مکان واقع تھا وہاں مسجد مائدہ بنی ہوئی تھی، اور وہ مسجد مائدہ جو ہے بعد میں منہدم کر دی گئی، اب وہاں پر الفجر والوں کا ایک سائن بورڈ لگا ہوا ہے اس سڑک پر۔ بہرحال تو حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہا کا جو اختیار ہے وہ تو یہ اختیار ہے۔ تو آپ کے بارے میں یہ ملتا ہے، مشائخ فرماتے ہیں کہ سیدہ نے کبھی کسی بھی موقع پر اپنی نظریں جو ہے نا اوپر نہیں اٹھائیں، اگر نظریں اوپر اٹھا لیتی تو پتہ نہیں اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل کی بارگاہ خاص سے کتنے ہی وہ مقرب فرشتے، عام فرشتے نہیں، مقرب فرشتے
اور علیین کے فرشتے وہ نازل ہو جاتے کہ سیدہ کیا کوئی سوال کرنا چاہ رہے، لیکن آپ نے کبھی نگاہ نہیں اٹھائی۔ اور مہر و ماہ کا حال یہ ہے، اللہ اکبر، کہ چاہے رات کا وقت ہو اور چاہے دن کا وقت ہو تو سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہا کہ سر اقدس سے کبھی آپ کی رضا نیچے نہیں آئی۔ دن میں ایک مرتبہ آ گئی تو سورج بھی شرما گیا اور اس نے اپنا چہرہ بادلوں میں چھپا لیا۔ تب ذرا سوچئے کہ جس کی شرم و حیا کا عالم یہ، جس کی ردائے نزہت کو کبھی مہر و ماں نے بھی نہ دیکھا ہو تو ان کی پاکیزگی کا عالم کیا ہو، ان کی چادر عصمت کا عالم کیا ہو۔ تو اس اعتبار سے آپ کے اتنے فضائل کثرت کے ساتھ احادیث مبارکہ میں قرآن مجید میں ملتے ہیں کہ جن سے یہ بات طے ہو جاتی ہے اور طے کی گئی ہے۔ یہ تو بلا وجہ کی بات ہے کہ لوگ بلا وجہ شر کا کوئی دروازہ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہا آپ کے لیے قرآن مجید میں سورہ دہر، اللہ اکبر، مسلسل سورہ دہر جو 29ویں پارے میں ہے اس کی تمام آیات آپ کی شان اقدس ہی میں نازل ہوئی ہیں۔ اور میں یہ عرض کرتا ہوں ہمیشہ کہ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی نظر اپنی ذات کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے مانے۔ مشورہ تو دے دیتے ہیں لوگ کہ بھئی آپ کی کوئی پریشانی ہے، وہ کہتے ہیں ہاں بس وہ میرے بچے کا اچھے نمبروں میں پاس ہو جائے تو ہم اسے مشورہ دیں تم ایک نظر مان لو، اچھے نمبروں سے پاس ہو جائے گا، بعد میں یہ نظر پوری کر دینا، منت مان لو۔ لیکن حضرت مولائے کائنات اور لائق صد تکریمات حضرت مولا المسلمین امیر المومنین حیدر کرار سیدنا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ورضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے نظر مان لی کہ یہ شمعون جو ہے یہ مسلمان ہو جائے گا۔ یہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، مجھ سے پوچھتا رہتا ہے، لہٰذا جو ہے جب یہ محبت رکھتا ہے مجھ سے چپ چاپ پوچھتا ہے تو یہ مسلمان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے توفیق دی، وہ مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے نظر کے 3 دن کے روزے مانے ہوئے تھے، روزے رکھ لیے۔ اب وہ جو روزے رکھے محنت بھی کی، جو کچھ اجرت ملی بازار سے جو خریدا لا کر کے سیدہ خاتون جنت کو دیا، اور سیدہ خاتون جنت نے جو کو پیسا چکی پر، آٹا بنایا، آٹا گوندا، روٹیاں پکائیں، کچھ سالن بھی تیار کیا، اور دروازے پر ایک سائل آ گیا اور اس نے آ کر کے آواز دی کہ میں مسکین ہوں اور کسی ایرے غیرے کے دروازے پہ نہیں کھڑا ہوں، رسول اللہ علیہ السلام کے گھر والوں کے دروازے پہ کھڑا ہوں جہاں سے کسی کو نامراد لوٹایا نہیں جاتا۔ سیدہ نے فوراً بچوں کو کہا جاؤ یہ سارا کھانا اس کو دے دو، سارا کھانا دے دیا، اور سیدہ نے بچوں سے وعدہ لیا کہ نانا کے پاس نہیں جانا۔ وہ بچے جو کہ صبح و شام حاضری دیتے، سیدہ نے وعدہ لیا نانا کے پاس نہیں جانا، تم جاؤ گے جھوٹ تو بول ہی نہیں سکتے، نانا نے کوئی سوال کر لیا تم بتا دو کہ یہ صورتحال ہے۔ انہوں نے وعدہ کیا نہیں جائیں گے۔ پھر دوسرے دن سحری جو ہے پانی سے کر لی گئی، دوسرا روزہ پانی سے رکھا، پھر محنت مزدوری، پھر وہی جو کا آٹا، پھر روٹیاں بنی، پھر سالن بنا، اور پھر اس کے بعد دروازے پر آواز آئی کہ میں ایک یتیم ہوں اور اہل بیت کے دروازے پہ کھڑا ہوں، مجھے یہاں سے نامراد نہیں لوٹایا جائے گا۔ سارا کھانا اس کو دے دیا۔ تیسرے دن بھی یہی کیفیت رہی، آواز آئی کہ میں ایک اسیر ہوں، سارا کھانا اس کو دے دیا۔ تینوں دن کا اور 3 دن کے روزے رکھے گئے۔
پیارے آقا علیہ السلام نبی غیب داں ہیں، ان کے علم میں تو ایک ایک بات ہے۔ چنانچہ آپ تشریف لے آئے، تیسرے دن روزے کے افطار کے بعد یعنی نماز مغرب کے بعد تشریف لے آئے، اور جیسے ہی تشریف لائے تو ادھر جنت سے ایک خوان نعمت جو ہے وہ بھی اترا۔ حضرت جبرائیل نے آواز دی کہ سیدہ کی اجازت ہو تو گھر میں جبرائیل داخل ہو جائے۔ بے اجازت ان کے گھر جبرائیل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام وہ حاضر خدمت ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے علی، تینوں دن دروازے پر میں آیا تھا، میں مسکین بن کر آیا، میں یتیم بن کر آیا، میں اسیر بن کر آیا، اور مقصود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تھا کہ تمہارا صرف امتحان مقصود نہیں تھا، مقصود یہ تھا کہ ایسی کیفیت میں استقامت کی پوزیشن کیا ہے، استقامت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ دیکھیے جب کوئی چیز میسر نہ ہو تو لوگ صبر کر لیتے ہیں، لیکن کوئی شے موجود ہو اور پھر وہ دے کر کے شکر کرتے ہیں، ہے نا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ سے بصرہ سے آنے والے کچھ ولیوں نے خدمت میں آ کر کام کچھ فیض حاصل کرنے کے لیے آئے، تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ذرا دیکھیے جن کو ولایت ایک سید زادے کے صدقے میں ملی، انہوں نے سوال کیا تمہاری گزر بسر کیسی ہوتی ہے؟ کہنے لگے مل جاتا ہے تو کھا لیتے ہیں ورنہ صبر کرتے ہیں۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ وہ فرمانے لگے کہ ہمارے بغداد کے کتے ایسے ہی کرتے ہیں۔ تو وہ بھی ولی تو تھے، تو ان کو یہ بات ناگوار گزری کہ ہمارے تقوی اور پرہیزگاری کی مثال کتوں سے دے دی گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور آپ کی گزر بسر کیسے ہوتی ہے؟ تو فرمایا جو ملتا ہے بانٹ دیتے ہیں، اور بانٹنے کے بعد اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے تقسیم کرنے کے قابل بنایا۔ دیکھیں دونوں جوابوں میں کیسا عارفانہ مزاج موجود ہے نا۔ وہ پہلا گروپ کیا کہہ رہا ہے؟ مل جائے تو کھا لیتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے۔ تو فرمایا یہ تو ہمارے بغداد کے کتے بھی کرتے، اور پھر اپنی کیفیت بتائی کہ مل جائے بانٹ دیتے ہیں، اور پھر بانٹنے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو معلوم ہے صبر کی منزل سے آگے بڑھ گئے، شکر کی منزل۔ یہی وہ شکر کی منزل ہے جسے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے استقامت کہا۔ تو استقامت فی الدین جو ہے یہ بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ بالکل دین کے ہر معاملے پر چاہے کیسے ہی شدائد مصائب آ جائیں لیکن ڈٹ کر کے رہنا ہے۔ تو وہ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہا کی مبارک زندگی جو ہے وہ اس کی عکاس ہے، اور انہوں نے اس کو بالکل یعنی اپنی مبارک زندگی سے تمام ملت اسلامیہ کی خواتین کے لیے سبق آموز آپ کے یعنی واعظانہ اور ناصحانہ ایسے مقالہ جات موجود ہیں جو آپ نے گاہے بگاہے کبھی کسی خاتون صحابی کے لیے کوئی بات کہہ دی، کبھی کسی خاتون کے لیے کوئی بات کہہ دی، اور پھر ان کو اس سے نصیحت حاصل ہوئی، نصیحت حاصل۔ آپ کی شرم و حیا کا معاملہ تو یہ ہے اللہ اکبر کہ آپ کو بڑی فکر تھی اس بات کی کہ چارپائی کے اوپر جنازہ لے کر کے چلے جاتے ہیں اور اس پہ چادر ڈال دیتے ہیں، تو مرد اور عورت کی جسمانی جو حیت ہے، خد و خال ہے، اس سے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عورت کا ہے یا مرد کا ہے۔ تو یہ بھی معلوم کیوں ہو کہ یہ عورت کا جنازہ ہے، اور اس کے لیے حضرت اسماء بنت عمیس کے ساتھ گفتگو کی، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ گفتگو کی، اور حضرت عائشہ صدیقہ کی والدہ ماجدہ کے ساتھ گفتگو کی، اور پھر ان خواتین نے باہمی مشاورت کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ جو چارپائی ہوتی ہے اور چارپائی کی جو پٹی ہوتی ہے جس میں وہ باندھے جاتے ہیں، تو اس پٹی میں کچھ سوراخ کر دیے جائیں،
اور وہ سوراخ دونوں طرف کر دیے جائیں، ایک پٹی ایسے اور ایک پٹی ایسے، دونوں میں سوراخ کر دیے۔ ان سوراخوں سے لچکدار لکڑی جو ہے اس میں پھنسا دی جائے، تو جب لکڑی پھنسائیں گے تو یہ کمان بن جائے گی، اور یہ کمان اوپر اٹھ جائے گی، اور پھر اس کے اوپر چادر ڈال دی جائے گی، تو اب پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ خاتون کا جنازہ ہے کہ کسی مرد کا جنازہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جن کی شرم و حیا نے یہ نتیجہ نکال دیا ہو، اور اس طریقے سے مستقل ہمیشہ کے لیے ایک اسلامی ثقافت، پھر جس کو اب تو اسلامی شعار ہے، تو جو اسلامی شعار بن جائے، سبحان اللہ، تو کیا ہی اچھی بات ہے، خوبصورت بات ہے۔ تو وہ بھی نعت شریف میں بات آ رہی تھی، اس کی محراب تہجد کی بات، تو حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہا کے حجرے مبارکہ میں پیارے آقا علیہ السلام تہجد کی نماز آ کر کے ادا فرماتے تھے۔ ذرا تصور کیجئے، نماز تہجد پیارے آقا علیہ السلام پر فرض تھی، اور آقا کائنات سید الموجودات علیہ السلامات ایسے وقت میں کہ جب لوگ بستر استراحت پر آرام کر رہے ہیں، اور سیدہ خاتون جنت کے گھر میں آ کر وہاں پر، یعنی بیٹی تو رحمت ہے، بیٹی کا گھر رحمت ہے، اور پھر تہجد کے وقت رحمت بہت زیادہ برستی ہے، تو اس برسنے والی رحمت کو بھی اپنی کسی بیوی کے گھر میں رہ کر ادا نہیں کیا، اس رحمت کی طلب بھی اگر رکھی تو بیٹی کے گھر میں رکھی، تہجد وہاں ادا کی تاکہ وہ رحمت بھی یہیں پر آ جائے۔ یہ پیارے آقا علیہ السلام کا معمول مبارکہ تھا، آپ اسی کے مطابق عمل کیا کرتے۔ حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہا کا وہ مقام اور وہ مرتبہ ہے کہ جو ایک تو آپ کی محبت ہر مسلمان پر واجب ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اور دوسرے یہ کہ آپ کی فضیلت جو ہے وہ تمام عورتوں پر مسلمہ ہے۔ اچھا، تمام عورتوں سے مراد یہاں صرف یہ نہیں کہ ملت اسلامیہ کی خواتین، حضرت مریم پر بھی آپ کی فضیلت ہے، حضرت آسیہ پر بھی آپ کی فضیلت ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت آئس، ان پر بھی آپ کی فضیلت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دونوں ازواج یعنی حضرت سارہ اور حضرت حاجرہ، ان دونوں پر بھی آپ کو فضیلت ہے، حضرت حوا سلام اللہ تعالی علیہا، ان پر بھی آپ کی فضیلت ہے، ہر ایک پر آپ کی فضیلت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے آپ کو جو ہے ایک یعنی کنیت عطا کر دی تھی، بڑی پیاری کنیت۔ ام الحسن تو ہیں، بے حسن کی والدہ ہیں، لیکن ایک یہ کہ ام ابیہا ام ابیہا، ہاں ابی کہتے ہیں میرا باپ، یعنی حضرت سیدہ کو کہا کہ تم ایسی ہو کہ جیسے تم یہ کہہ رہی ہو کہ میرے باپ کی جو ماں ہے میں ان کی طرح ہوں، ان کی طرح ہوں، ام ابیہا۔ اور یہ بات ثابت ہے کہ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہا طرز خرام میں اور شیریں کلام میں اپنے بابا کے مشابہ تھی، اور باقی سر و قد اور خد و خال کے اعتبار سے، اور اپنے حسن و جمال کے اعتبار سے، اور اپنے چہرے کے ناک و نقشے کے اعتبار سے آپ جو ہے وہ اپنی نانی صاحبہ ام النبی سیدہ آمنہ صادقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یعنی اپنی دادی صاحبہ ان کی جیسی تھی، ام ابیہا کہا گیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی طریقے سے آپ تھی۔ تو یہ بڑی نسبتیں ہیں سیدہ کی، آپ کی محبت، آپ کے بچوں کی محبت، آپ کا پورا گھرانہ، آپ کی اولاد در اولاد میں نہ کوئی کبھی فاسق ہوگا، نہ کبھی کوئی فاجر ہوگا، نہ کبھی کوئی گمراہ ہوگا، سارے کے سارے ہدایت اور استقامت کے راستے پر رہیں گے۔ اسی لیے آپ کو جو ہے ام الائمہ بھی کہا گیا۔
آئمہ اہل بیت کی ماں کہا گیا، اور پھر سیدہ کی آل اور اولاد کو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میری اہل بیت کی مثال ایسی ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا یعنی بیڑا اور کشتی، فرکب علیہا، جو اس پر سوار ہو گیا، فنجا، اس کی نجات ہو گئی، اور فاعرض عنہا، جس نے اس سے گریز کیا، فہلک، وہ ہلاک ہو گیا۔ تو اہل بیت کی محبت میں اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو سرشار رکھے، اور اہل بیت کی محبت ہی در حقیقت جو ہے وہ ہماری نجات کا ذریعہ اور سبب بنے گی۔ پیارے آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ جنت البقیع سے 70,000 ایسے نکالے جائیں کہ جن میں ہر ایک کے وسیلے سے 70,000 بے حساب ان کی مغفرت ہو جائے۔ تو اب ذرا غور کیجئے میری اس بات پر کہ سیدہ خاتون جنت وہ جنت البقیع شریف سے ہی اٹھائی جائیں گی، اور آپ کے وسیلے سے 70,000 بغیر حساب کے یہاں ان کی مغفرت ہو رہی ہے۔ اور جس وقت آپ اپنے جگر گوشہ حضرت سیدنا امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ان کا خون آلود لباس لے کر عرش کے پاس کھڑی ہوں گی اور یہ چاہیں گی کہ عرش پہ رکھ دیں، تو عرش کانپے گا، منع کر دے گا۔ میدان حشر میں رکھ دیں، زمین کانپے گی اور منع کر دے گی کہ اس کا وزن ہم نہیں اٹھا سکتے، اس کا وزن آپ نے اٹھایا یہی کافی، اب اس کے بدلے آپ یہ بتائیں کہ کیا چاہتی ہیں۔ تو اس وقت یہ چاہیں گی کہ میرے یعنی والد گرامی، میرے بابا اور اللہ کے آخری رسول کی امت کو بخش دیا جائے، امت کو بخش دیا جائے، تو ہم اسی خون امام حسین کے صدقے میں بخشے جائیں گے، اہل بیت کی محبت کے صدقے میں بخشے جائیں گے۔ تو اس اعتبار سے ہمیں ان سے جن سے اپنی عاقبت کے سنورنے کا یقین ہے، اپنی بخشش کا یقین ہے، تو ہمیں ان کے ساتھ اپنی نسبت کو قوی رکھنا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ نسبت کو قوی رکھنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم ان سے محبت کریں اور خوش دلی کے ساتھ محبت کریں، اور جب کبھی کوئی خدا نہ کرے ان کے بارے میں برا کلمہ کہے، بر وقت اس کو تنبیہ کر دیں، بر وقت تنبیہ کر دیں۔ کوئی اشارتاً کنایتاً بھی اگر محبت اہل بیت پر کوئی حرف لانا چاہے، کوئی اگر اپنی باڈی لینگویج کے ذریعے تیوریوں پر بل ڈال کر کے گویا کسی چیز کا اظہار کرے، تو اس سے لا تعلقی اختیار کرنا یہ ہمارے بس میں ہے۔ ہم اس سے لا تعلق ہو جائیں کہ اس آدمی سے ہمارا کیا تعلق کہ یہ اہل بیت کا ذکر سن کے اس کی تیوریوں پہ بل آ جاتے ہیں، اس کی بھویں سکڑ جاتی ہیں، اس کا انداز بدل جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ایمان کی علامات میں سے ہیں، اور اہل بیت کی محبت اور ایمان یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ جبھی پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر تم نے میرے اہل بیت کے دامن کو تھامے رکھا اور قرآن مجید کو بھی تم نے اگر تھامے رکھا تو یہ دونوں تمہیں کبھی گمراہ نہیں ہونے دیں گے، اور میرے پاس لا کر حوض کوثر پر مجھ سے ملا دیں گے۔ انی ترکت فیکم الثقلین احدہما کتاب اللہ و عطرتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں جو تمہیں اس سے محفوظ ہیں۔ تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اور اللہ تعالی ہمیں اہل بیت کے دامن سے وابستہ رکھے۔ آستان عالیہ جنیدیہ قادریہ حضرت قبلہ سید شاہ اسد اللہ جنیدی دامت برکاتہم القدسیہ کی قیادت و سیادت میں دین کی ترویج و اشاعت میں مصروف عمل ہے۔ ہمارا آپ کے ساتھ محبت کا تعلق ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ آپ کے دامن سے اور آپ کے قدموں سے اور آپ کی پاپوش سے وابستہ رکھے۔ ہمیں اور کیا چاہیے
اگر سادات کرام کے نالین بردار ہو جائیں، یہی ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ ہو جائے گا۔ میں انہی کلمات پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔